تو obviously لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں, کمیونیکیشن کے میکنزم ہیں, آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو پرکھ سکتے ہیں. تو وہ جو پرانی چیزیں ہیں جو کہ صرف ایک پریکٹیکل ریالٹیز کی وجہ سے ہوتی تھی, آج کل وہ ہم نے بدلی نہیں ہے, سوچ نہیں ہم نے اپنی بدلی. اس میں پھر جی عام طور پہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کو آج بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو کمپرومائز کرنا ہے. جی بہرحال کمپرومائز عورتوں نے بھی کرنا ہے, مردوں نے بھی کرنا ہے, دونوں میں کرنا ہے. یہ جو بات ہے کہ جی آپ سے پوچھا نہیں جائے گا, یا پھر عام طور پہ ایک اور بڑی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جی شادی کے بعد اچھا آپ نے ہی اپنا گھر بسانا ہے, آپ نے ہی چلانا ہے, مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں. بھئی کیوں ایسے ہوتے ہیں, یہ تو آپ بتائیں گے نا کیوں ایسے ہوتے ہیں. نہیں یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں نا کہ بھی کیوں ایسے ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے. یہ صرف ہم نے ایک باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں, حالانکہ آج کے دور میں آپ دونوں کو شانہ بشانہ کام کرنا ہے اور اس میں ایک چیز دیکھیں نا, پھر ایکسپیکٹیشن, یہ صرف ایکسپیکٹیشن شادی سے پہلے نہیں, شادی کے بعد بھی ایسی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, چاہے مرضی کی شادی ہو یا زبردستی کی. اور دوسرا اگر شادی خدا نہ خواستہ ناکام ہو گئی ہے تو اس کا بھی سارا ذمہ جو ہے وہ عورت کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. جی دیکھیں نا, یہ بھی ایک غلط بات ہے. آج کل ہمیں کیا ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کہ ایک لڑکی ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو, وہ جی اگر پروفیشنل ہے تو باہر کا کام کرے, اچھا اس کے بعد پھر آگے وہ گھر کا کام بھی کرے, وہ گھر بھی دیکھے, اور اس کے بعد پھر ساس سسر کے ایکسٹرا نخرے بھی دیکھے. بھی آپ ایک چیز دیکھیں, جو بھی ہمیں سن رہے ہیں ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر مرد باہر سے کام کر کے آیا, اب اس کو جی ہم کہتے ہیں جی اس کو گھر میں سکون چاہیے, وہ جی کما کے آیا, تھکا ہوا آیا, اس کے لیے گھر میں ایک سکون ہونا چاہیے. اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ عورت کو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جی باہر کام بھی کر کے آئی ہے, وہ اپنا کنٹریبیوٹ بھی کر رہی ہے, اس کے بعد جی وہ جی کھانا بھی پکائے, وہ جی اپنے گھر کا بھی خیال رکھے, پھر آپ کی فیملی اور ایکسٹینڈڈ فیملی کے ناز و نخرے بھی اٹھائے. دیکھیں یہ ہیومنلی کیسے پاسبل ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. اس میں کہیں نہ کہیں پہ یہ ہم نے اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز عورتوں سے لگا لی ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے, ایک حد تک ان سے زیادتی ہے. اچھا پھر اس میں کچھ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورتوں نے بھی اس چیزوں کو انٹرنلائز کر لیا, کچھ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے. دیکھیں ایک چیز آپ میں بات کلیئر کرتا چلوں, ماں باپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے عمر گزاری ہوتی ہے, میں اس چیز کی حق میں ہوں کہ ماں باپ سے بغاوت آپ کو نہیں کرنی چاہیے. وہ غلط نہیں ایک تو کرتے, اور ان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ آپ کے حق میں غلط نہیں ہوتی. ہمیں ماں باپ کی بات سننی چاہیے. شادی رشتے بغاوت کے نہیں ہونے چاہیے, اس میں کسی بھی حوالے سے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کا, خاص طور پہ بچیوں کا خیال کرنا چاہیے. دیکھیں اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ بغاوت کی شادیاں لوگ کرتے ہیں, میں اس کو ایک حد تک بے راہ روی سمجھتا ہوں. لیکن اگر آپ اپنی بچی کی زبردستی شادی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اپنی ایگو میں بے راہ روی کا شکار ہیں. ایسا ہمیں نہیں کرنا اپنی بچیوں کے ساتھ. اور صرف بچیوں کے ساتھ نہیں, ایسے کیسز بھی ہمیں ملتے ہیں ڈاکٹر علی کے لڑکوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے کہ زبردستی شادی کرا دی جاتی ہے کہ نہیں چاچا کی بیٹی کے ساتھ کر لو, پپو کی بیٹی کے ساتھ کر لو, ہم نے بچپن سے تمہارا رشتہ جو ادھر کیا ہوا ہے. اور ایون دو کہ پھر اس کے بعد بہت سارے پرابلمز انہیں بھی فیس کرنے پڑتے ہیں, لڑکوں کو بھی. جی بالکل, یہ عام گھر گھر کی کہانی ہے کہ جی مجھے تو پسند, مجھے تو کوئی اور پسند تھی, آپ نے ادھر شادی کر دی میری. یہ دونوں معاملات میں اس طرح سے ہوتا ہے. اگین لڑکا ہو یا لڑکی, obviously انسان ہے نا, اور آپ اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. کچھ سالوں بعد آپ نے نہیں رہنا, یہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے. کچھ سالوں بعد آپ نے نہیں رہنا. آج جو آپ کو ایکسٹینڈڈ فیملی میں رشتہ دار جو ہیں وہ کہتے ہیں, انہوں نے بھی ساتھ نہیں رہنا. یہ صرف ایسے معاملات ہوتے ہیں جو پرائمریلی مرد اور عورت کے میاں بیوی کے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جی کہ جب آپ اس طرح سے کر دیتے ہیں تو نہ لڑکا ایڈجسٹ کر پاتا ہے, نہ لڑکی ایڈجسٹ کر پاتی. اس سے پھر کیا ہوتا ہے, گھر نہیں چلتا, فیملی ٹھیک طرح سے پروان نہیں چڑھتی, اور پھر ہونے والے بچے یعنی کہ آپ کی نسل پہ پرابلم ہوتی ہے. اس میں ایک اور چیز ہے, دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ایک چیز بڑی ایک ریلیونٹ ہے آج کل کے معاشرے میں, کہ جب شادی ہو گئی, اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی شادی پسند کی ہوئی یا ناپسند کی ہوئی, زبردستی کی ہوئی, مرضی کی ہوئی, اب ہو گئی ہے. ایک چیز دیکھیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح اس میں ہونی چاہیے کہ جب ایک دفعہ شادی آپ کی ہو جائے نا تو کوشش کریں اب آپ شادی کو بچائیں. دیکھیں علیحدگی جو ہے وہ اس کا ہمارے پاس حق
ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک حق ہے تو اس کو استعمال کرنا ہی کرنا ہے, وہ تو آپ کی سیفٹی کے لیے ہے. اینڈ سوری ٹو سے آج کل نا ایک ہمیں تھوڑا سا ہم پریکٹیکل ریالٹی سے تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ فلاسفرز ہیں نا, وہ عام طور پہ ایسی چیزیں کہ نہیں چھوڑ دو, یہ نہیں, ایسا نہیں کرنا. ایک دفعہ جب آپ رشتے میں بند گئے ہیں اس کے بعد بچانے کی کوشش کریں, چلانے کی کوشش کریں. اگر آپ نہیں چلائیں گے تو اس کے بعد جو معاملات ہیں نا وہ زیادہ تر دیکھا گیا مشکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر آپ کا ایک رشتہ بن گیا ہے تو اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں جب تک آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے. اگر تب بھی نہیں ہو رہا ہے, دونوں سائڈوں سے نہیں ہو پا رہا ہے, تو تب آپ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. لیکن یہ خاص طور پہ والدین کے لیے بھی یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جب آپ لڑکے سے پوچھ رہے ہیں تو آپ لڑکی کو بھی یہ اختیار دیں کہ آپ اس سے بھی اس کی پسند ناپسند پوچھ لیں, اس کا فیصلہ جو ہے اس کو کرنے کا حق دیں. ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.